الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اسلام کی آمد سے پہلے عورت معاشرے میں انتہائی قسم پرسی اور ذلت کی زندگی گزار رہی تھی۔ اسلام نے عورت کو معاشرے میں بلند مرتبہ عطا کیا، اسے ذلت اور غلامی کی زندگی سے نکال کر آزاد کرایا اور ظلم و استحصال سے نجات دلائی۔ اسلام نے ان تمام قبیح رسومات کا خاتمہ کر دیا جو عورت کے انسانی وقار کے خلاف تھیں، اور اسلام نے اسے بے شمار حقوق عطا کیے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ جہاں ایک طرف اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے تو دوسری طرف اسے انسانی حقوق کا پہلا چارٹر قرار دیا گیا ہے۔ اس خطبے میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جملہ 2 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ وہ جملہ یہ تھا، الا واستوصوا بالنساء خیرا، الا واستوصوا بالنساء خیرا، سنو عورتوں کے متعلق بھلائی کی وصیت لے لو، سنو عورتوں کے متعلق بھلائی کی وصیت لے لو۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کے جذبات کا احترام کرنے کی تلقین فرمائی۔ آپ نے والد کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ نرمی، رحم دلی اور محبت کی راہ اختیار کرنے کا حکم دیا، اور آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی، قیامت کے دن وہ اور میں یوں اکٹھے ہوں گے۔ یہ فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو جوڑ کر اشارہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو بھی ماں کے ساتھ نیک برتاؤ کی تاکید فرمائی۔ ایک آدمی نے آپ سے پوچھا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، پھر تمہارا باپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو بھی بیوی کے ساتھ بہترین طرز عمل اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔ آپ نے ایسے آدمی کی مذمت بیان کی جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیوی سے ناراض ہو جائے اور اس سے برا سلوک کرے۔ ایک دن مدینے کی کچھ عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے اپنے شوہروں کی شکایت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ منبر پر تشریف لے گئے اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی عورتیں اپنے شوہروں کے متعلق شکایات لے کر آئی ہیں۔ یہ لوگ جن کی شکایت کی گئی ہے اچھے نہیں ہیں۔ آپ نے مزید فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے، اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ دین اسلام نے عورت کو اس حد تک عزت و احترام سے نوازا کہ ایک عورت کی عصمت کی خاطر جنگیں بپا ہوئیں، خون کے نذرانے پیش کیے گئے، اور اکناف عالم میں اسلامی فتوحات کے پرچم لہرائے گئے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق عورت اگر علم و ہنر کے میدان میں کوئی بڑا کارنامہ انجام دے تو وہ انتہائی قابل تعریف ہے، لیکن اگر وہ ایسا نہ بھی کر سکے تو اس سے اس کا مرتبہ کم نہیں ہو جاتا۔ اس کے لیے یہ شرف ہی بہت بڑا ہے کہ زندگی کے ہر میدان میں کارہائے نمایاں انجام دینے والے مشاہیر اس کی گود میں پروان چڑھتے ہیں، اور دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو عورت کا ممنون احسان نہ ہو۔ اسی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ محمد اقبال مرحوم نے کہا تھا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں، شرف میں بڑھ کر ثریا سے مشت خاک اس کی،
کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنوں، مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ اسلام نے عورت کو یہ فضیلت اور امتیاز بخشا ہے کہ گھر کے انتظام کی قانونی ذمہ داری اس پر نہیں ہے، اخلاقی طور پر اسے ترغیب دی گئی ہے کہ وہ شوہر کے گھر کی دیکھ بھال کرے۔ اسلام نے عورت کو یہ امتیاز اس لیے عطا فرمایا تاکہ وہ کسب معاش کی الجھنوں میں نہ پڑے، بلکہ گھر میں رہ کر قوم کی تعمیر کی خدمت انجام دے۔ گھر کا ماحول معاشرے کی وہ بنیاد ہے جس پر تمدن کی پوری عمارت قائم ہوتی ہے۔ اگر یہ بنیاد خراب ہو تو اس کا فساد پورے معاشرے میں سرایت کر جاتا ہے۔ اگر ایک مسلمان خاتون اپنے گھر کے ماحول کو سنوار کر نونہالوں کی صحیح تربیت کرے جنہیں آگے چل کر قوم و ملک کا بوجھ اٹھانا ہے تو ساری قوم خودکار طریقے پر سنور سکتی ہے، اور اس طرح مرد و عورت کی عزت و آبرو کا تحفظ بھی ہوتا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسا ستھرا گھریلو نظام وجود میں آتا ہے جو پورے معاشرے کی پاکیزگی کا ضامن بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔